نہیں. اب شہید کہتے کسے ہیں؟ شہید کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ امت محمدی کا شہید کسے کہتے ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے، حکم پر عمل کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور عزت کی سربلندی کے لیے دنیا میں مارا جائے. وہ چاہے میدان جنگ میں ہو، وہ چاہے بستر مرگ پہ ہو، وہ کوشش میں مرا ہے، جدوجہد میں مرا ہے، وہ جہاد میں مرا ہے، وہ کسی جنگ میں مرا ہے. اس کا مقصد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، احکامات، احادیث اور اسلام کی سربلندی تھا. اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھی. اس کی موت شہادت کی موت ہے. اب شہید کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے. یہ نبی کا امتی ہو کے اگر زندہ ہے تو خود نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اس نبی کے مقام کو بھی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی کو کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائے. وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. تمہارا ضرور مجھ تک پڑھا جائے گا، مجھ تک پہنچایا جائے گا. جمعے والے دن میں خود سنوں گا. اس دن کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن میں خاص طور پر جمعہ مبارک کی شب جمعہ اور جمعہ مبارک کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کے نذرانے پیش کیے. مہینہ محرم الحرام کا نہایت خاص نسبت اسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اہل بیت کے ساتھ شہدائے کربلا کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اسے نسبت حاصل ہے. لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے جسے ان شہداء کے ساتھ، ان عظیم اہل بیت کرام کے ساتھ نہایت ہی محبت اور لگن تھی. عظیم عاشق رسول، عظیم عاشق اہل بیت کہ جن کا دل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شروع ہوتا تھا اور جن کے دل کا اختتام بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا. رات کی ابتدا بھی بارگاہ نبوت میں ہوتی تھی، رات کی انتہا بھی بارگاہ نبوت میں ہوتی تھی. جن کی زندگی کے اسلام قبول کرنے کے بعد جن کی حیات مبارکہ کے سارے ہی ایام، سارے ہی شب و روز، سارے ہی ماہ و سال یا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزرے یا اہل بیت الطاف کی خدمت میں گزرے. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس نے مجھے خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا. آج سے پہلے ہی اس موضوع کا انتخاب نہیں کیا میں نے کبھی بھی. رات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ویسے یہ اچانک صبح اہل بیت الطاف کے موضوع پر ہی تقریر ہوگی. کیلنڈر دیکھ رہا تھا، کیلنڈر دیکھتے ہوئے نام سامنے آیا کہ اس موضوع پر کبھی بھی تقریر نہیں ہوئی. اس موضوع پر کچھ گفتگو ہونی چاہیے. یہ وہ ذات ہے کہ جس کے راضی ہو جانے سے اس بات کی کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائے. وہ ذات کہ جس کے لیے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندانی تعلق نہیں، عربی نہیں، لیکن اس کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت میں سے. اس ذات کو بھی رشتہ داری کوئی نہیں ہے، عربی خاندان بھی نہیں ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت عطا فرمائی، اپنے سے نسبت دے کے عزت عطا فرمائی کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے. اور ان کے اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ جو آیت مبارکہ کا شروع میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا، اکرام والا، احترام والا وہ بندہ ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ بندہ وہ ہے اتقاکم جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جنہوں نے پرہیزگاری کی بھی حد کر دی. وہ ذات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہ جن کے لیے یہ آیت مبارکہ آپ کے حق میں نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ تعالی دلوں کی باتوں کو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرنے والا ہے۔ آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، وہ پہلے لوگ کہ جنہیں اسلام قبول کرنے کی فضیلت حاصل ہوئی۔ آپ غلام تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ تک اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تبلیغ پہنچی، ابھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، صرف تبلیغ پہنچی ہے، تو آپ نے اسلام کو قبول کر دیا۔ ابھی زیارت نہیں کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغیر زیارت کیے اسلام کو قبول کر دیا۔ جس وقت آپ نے مالک کو پتہ چلا امیہ بن خلف کو، آپ نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی، طرح طرح سے کم کرنا شروع کر دیا۔ عرب کی اب جو ریت ہوتی ہے، جو صحرا میں ریت ہوتی ہے، وہ ویسی بڑی گرم ہوتی ہے، اس نے تپتی ہوئی ریت پہ آپ کو ننگے جسم نکال دینا، پھر اس کے اوپر ظلم یہ کرنا کہ یا پتھر رکھ دینے آپ کے جسم پہ کہ تم گرنا سکو یہاں، یا دہتے ہوئے کوئلے رکھ دینے آپ کے جسم پہ۔ اس سے حالت کیا ہوتی تھی کہ جسم کی جو چربی ہوتی تھی نا، اس والا ماس بھی چل جاتا تھا، اس ماس کے نیچے جو چربی ہوتی تھی وہ ساری گھی کی طرح پگھل کے بہہ جاتی تھی، نیچے گوشت نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اتنی تکلیف کے باوجود زبان میں ایک ہی لفظ ہوتا تھا، احد، اللہ ایک، احد، اللہ ایک۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں امیہ بن خلف نے کئی دفعہ منع کیا، میں تیرا عذاب روک دوں گا، میں تجھے تکلیف دینا بند کر دوں گا، تو جو نئے دین میں داخل ہو رہا ہے نا، اس دین کو چھوڑ دے۔ لیکن نہیں، میں بھی نئے دین میں داخل ہو گیا ہوں، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑی اس نے پریشانیاں دی، بڑا اس نے تنگ کیا، لیکن آپ باز نہیں آئے۔ اچھا، اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بخار میں شدید، امیہ بن خلف نے ڈھیر سارے جو پکڑا دیے، اچھا خاصا مقدار میں جو دے دیے، یہ رات کو پیسنے ہیں، صبح پیسے ہونے چاہیے، نہیں تو پھر تمہیں جو ہے تنگ سزا ملے گی، تنگ کیا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی کیفیت شدید، بیٹھے ہیں، چکی پیس رہے ہیں، ہاتھ سے چکی چلائی جاتی ہے، چکی چلا رہے ہیں، پیس رہے ہیں، جو ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ حبشی غلام ہے جو چکی پیس رہا ہے، ساتھ رو رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھے، نزدیک اس کو تشریف لے گئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ اب اس کو پتہ نہیں تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ جس سے گفتگو کر رہا ہوں اسی کا تو کلمہ پڑھا میں نے، پتہ نہیں تھا۔ جاؤ جناب اپنا کام کرو، جواب نے کیا، جاؤ جناب اپنا کام کرو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ جس وقت ہاتھ پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت رکھا، محسوس کیا کہ ہاتھ تپ رہا ہے، بخار کی شدت سے گرم ہوا پڑا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں تو بخار ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال پوچھنے سارے آ جاتے ہیں، دیکھتے بھی سارے ہیں کہ بخار ہے، لیکن مدد کرنے کوئی نہیں آتا، ہاتھ اٹھانے کوئی نہیں آتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو یہ جملے سنے، آپ اٹھے، واپس تشریف لے جانے لگے۔ پیچھے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، میں نے کہا تھا نا ہاتھ پوچھنے سارے آ جاتے ہیں، مدد کے لیے کوئی نہیں آتا، ہاتھ بٹاتا کوئی نہیں ہے، ہاتھ سارے پوچھ جاتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کوئی نہ دیا، آپ واپس تشریف لے آئے۔ چند لمحے بعد تھوڑی سی دیر گزری ہوگی، واپس حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دیکھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ابلتا ہوا گرم گرم دودھ ہے، دوسرے ہاتھ میں چھوا رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ گرم گرم دودھ اور چھوائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، ارشاد فرمائے اس کو پی لو،
तुम्हारा बुखार थोड़ा ठंडा हो जाएगा और आराम कर लो, मैं तुम्हारे हफ्ते की चक्की पीस देता हूँ। तो तुम कहाँ मेरे हफ्ते की चक्की पीसोगे? अगर सुबह को मेरे मालिक ने देख लिया तो बड़ा गजबनाक होगा कि मैंने चक्की नहीं पीसी, जो दिन तैयार हुए वो बड़ा मुझे सजा देगा। लेकिन पापा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दूध तुम्हारे खाओ पियो सो जाओ, बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम सुबह तक हो जाएगा। अब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते तो नहीं थे, लेकिन ऐसी सोनी मनमोनी सूरत थी, ना चाहते हुए यकीन किया कि नहीं ये जो चेहरा है झूठ से बोलता होगा, दूध पिया तुम्हारे साथ हो गए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रात बिलाल हबशी की जगह चक्की पीसते रहे, सारे रात चक्की पीछे खुद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह को चक्की पीस के वापस तशरीफ ले आया। हज़रत बिलाल हबशी की जबान खुली, मालिक साहब पे खड़ा था, उसने में बोला, हाँ बिलाल तुम्हें जो दिए थे पीसने के लिए क्या बना? वो उसका जो थे वो ये क्या जो लगाए हुए दिखाओ, जिनको लिखा है सारे जो का आटा दिया। हमें बड़ा खराब हुआ, इसको तो बुखार भी था, फिर भी इतने सारे जो रातों रात पीस लिए। वो तो सदा के दौरान सदा दे रहा था। सजा के तौर पर उसने जो भी मिकदार डबल कर दी कि आज रात ये जो भी पीसते हैं। रात को फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, बुखार चढ़ा हुआ है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लाए, दूध का प्याला खजूरें आपके दस्ते मुबारक में थी, वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को आती है, फरमाया तुम पियो खाओ सो जाओ। खुद पहली रात से दुगने जो थे, सारे रात करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी की जगह जो का आटा तैयार किया। तीसरी रात फिर यही मामला हुआ, उसने मालिक ने पहले से फिर ज्यादा जो दे दिए, यानी इनको भी पीसो। वो तो उसकी तो नीयत तंग करने की थी, आटा बनवाने की नीयत थोड़ी थी, आटा बनाना मकसद थोड़ी था, उसका मकसद था तंग करना कि किसी तरह ये मेरी बात से फिरे, मेरी बात का इनकार करे, काम पूरा ना हो और मैं इसको फिर से सजा दूं। वो तो पहले से ज्यादा जो दे दिए। तीसरी रात फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दूध का प्याला खजूरें छुहारे अता फरमाए, फरमाया तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे हिस्से के जो पी लूंगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मोहसिन आप ये तो बताएं, मैं हबशी गुलाम हूँ, स्याह फाम हूँ, कोई मेरा हाल चाल तक नहीं पूछता। तीसरा दिन है, आज 3 दिन हो गए, आप इतनी मेहरबानी क्यों फरमा रहे हैं मेरे पे? आप हैं कौन? आपको मेरा इतना दुख क्यों महसूस होता है? क्यों मेरे दर्द फाड़ से आप आ जाते हैं? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। मैं ही हूँ कि जिसका कलमा पढ़ता है, जिसका कलमा पढ़ने की वजह से तुझे तकलीफें दी जाती है, मैं ही हूँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान मज़ीद पुख्ता हो गया, बेशुमार तकलीफें उसके बाद भी आपको दी गई, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने एक ही जुमला इरशाद फरमाते हैं, अहद, अल्लाह ताला एक है जिसने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा, जो गरीबों के दुखों का मदावा करते हैं, जो यतीमों का सहारा बनते हैं, जो गुलामों के काम आते हैं। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि जो शख्स बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करेगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शख्स आज़ाद करवाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये खबर पहुंची, फौरन अबू उमय्या बिन खलफ के पास गए, इरशाद फरमाया, इससे गुलाम के कितने पैसे मांगते हो? मतलब बेकार सा गुलाम है, ना किसी काम का है, ना कोई खूबसूरती है इसमें, तुम क्या करोगे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम बोल तुम कितने पैसे मांगते हो? उसने फिर इनकार किया। तीसरी दफा फिर जिस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नहीं बोल तू कितने पैसे मांगता है इसके? उस वक्त उसको लालच महसूस हुआ, उसने कहा मैं जितने पैसे मांगूंगा ये दे देगा। उसने मुंह मांगी कीमत जितनी वो बढ़ा चढ़ा के बयान कर सकता था, उसने बोली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने सारी कीमत अदा करके अल्लाह की रज़ा के लिए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला को खरीद कर अल्लाह ताला के रास्ते में आज़ाद कर दिया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह खुश भी हुए। इस दिन के बाद से लेकर जिन दिन आप आज़ाद हुए, उस दिन से लेकर
جب تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا میں جلوہ فرما رہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارا کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اناج لے کر آنا ہے امہات المومنین کا بلال حبشی کی ذمہ داری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک دھونا ہے بلال حبشی کی ذمہ داری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالانے افضل باندھنے ہیں، تسمے باندھنے ہیں، بلال حبشی کی ذمہ داری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک لے کر جانی ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے پرسنل کام ہوا کرتے تھے نا، سارے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کیا کرتے تھے۔ آپ خاندان رسول کے ذاتی خادم بن کر آپ نے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ جس وقت فتح مکہ کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح مکہ سے پہلے یہ اعزاز حاصل ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ پہلے مؤذن رسول ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کا جو توحید کے بعد سب سے افضل درجہ ہے، سب سے افضل رکن ہے نماز کا، اس کی دعوت دینے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جو سب سے افضل رکن ہے نماز کی دعوت دینے کے لیے جو طریقہ ہے اذان کا، اذان کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کیا کرے۔ ساری زندگی آپ مؤذن رسول کی حیثیت سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جس وقت مکہ فتح ہو گیا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اذان پڑھو، اذان دی جائے۔ جمعے کی اذان کے لیے جس وقت کھڑا کیا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے آج مکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، اب ہر طرف اسلام کا ہی دین ہوگا، اب کلہ دین اللہ، اب دین سارا کا سارا صرف اللہ تعالیٰ کا پھیلے گا، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں پھیلے گا۔ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ اس وقت چھت پہ چڑھے، عرض کی حضور میں جب مدینے میں ہوتا تھا تب بھی قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتا تھا، میں اگر طائف میں تھا تب میں ادھر قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتا تھا، میں اگر خیبر میں تھا تب بھی ادھر قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتا تھا۔ حضور اب میں کعبے کی چھت پہ ہوں، اب کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تو خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے، اب تو میری طرف منہ کر کے اذان دو۔ بتایا قبلے کا قبلہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خانہ کعبہ کا بھی قبلہ ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم میری طرف منہ کر کے اذان دے۔ جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے اذان پڑھی، اب کچھ بندے فتح مکہ کے موقع پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک بندہ، آپ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن دل میں ایمان کی اتنی پختگی نہیں تھی، صحابی تو ہو گئے لیکن دل میں ایمان کی اس طرح روشنی اور چاشنی نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا کہ ایک حبشی کو آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا گیا، ایک حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا گیا، اچھا ہوا کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک ہی کھڑے ہوئے تھے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو بندے دو آپس میں باتیں کر رہے تھے انہیں کہنے لگے میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ جو پیغمبر ہے جن پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں ان کا آسمان کا رب انہیں ساری خبر دے دیتا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ انہیں ساری خبر دے دیتا ہے۔ چند لمحے گزرے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان مکمل ہو گئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لائے۔
جس وقت تشریف لائے صرف ان 3 بندوں کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر ارشاد فرمایا تم لوگوں نے آپس میں جو باتیں کی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساروں کی خبر دے دی. تم نے جو جملہ بولا اس کی بھی اللہ نے مجھے خبر دے دی, تم نے جو سنا اس کی بھی اللہ نے مجھے خبر دے دی, اور تم نے جو کہا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی. واقعی میرا آسمان والا رب مجھے ساری باتوں کی خبر دے دیتا ہے. جس کو یہ جملہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا, ان صحابہ کرام کے دل میں مزید ایمان کی پختگی پیدا ہوئی کہ نہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بھی جتنے صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے سب نے یک زبان ہو کے کلمہ توحید پڑھا کہ واقعی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ نے مؤذن رسول کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی. اب جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے نا, کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کیونکہ آپ کی زبان مبارک میں تھوڑی سی لکنت تھی, کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی عزت عطا فرمائی کہ جس طرح یہ بلال اذان پڑھ رہا ہے, جو بندہ اس کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے تو گئے ہوئے الفاظ کے ساتھ جو بندہ الفاظ دہرائے گا ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 4 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے. اب اذان میں کتنے الفاظ ہیں, کتنے حروف ہیں؟ اگر ہم صرف اللہ اکبر کو دیکھیں نا تو صرف اللہ اکبر میں 8 حروف بنتے ہیں. 8 حروف کا مطلب اگر ایک مرتبہ مؤذن نے اللہ اکبر کا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بندہ اللہ اکبر دہراتا ہے, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو صرف اللہ اکبر دہرانے کے بدلے میں 32 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 32 لاکھ نیکیاں پوری زندگی میں کرنا چاہے نہیں کر سکتے, لیکن یہ اللہ کے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جس ذات نے اپنے آپ کو فنا کر لیا, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اذان پڑھیں, نماز کا وقت ہوا. جس وقت آپ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے, اذان شروع کی, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں تک ہو گیا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام نے اٹھایا, پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا تھا. آج وہ سوری صورت مجھے نظر نہیں آ رہی تو اس وجہ سے مجھ سے اذان ادا نہیں ہوئی. ساری زندگی اس کے بعد ساری زندگی آپ نے یہ خدمت ادا کرنے سے انکار کر دیا کہ میں یہ دوبارہ خدمت نہیں کر سکوں گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ہر سنت سے اس قدر پیار تھا کہ جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے, جنت کا مشاہدہ فرما رہے تھے. جنت کے مشاہدے سے جب واپس تشریف لائے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلال چلتا تو مدینے کی مکے کی سرزمین پر ہے, لیکن اس کے چلنے کی آہٹ عشق رسول کی وجہ سے, سنت رسول سے محبت کی وجہ سے اس کے چلنے کی آہٹ میں نے جنت میں بھی سنی ہے. جب یہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے اس کے چلنے کا پتہ زمین والوں کو تو چلتا ہے, جنت والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. آپ نے ساری زندگی نیا سوٹ نہیں پہنا, پہلے بھی غلام تھے, جب آزاد ہو گئے تب بھی ساری زندگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دی, ساری زندگی نیا سوٹ نہیں پہنا. لیکن جس وقت آپ کا آخری وقت نزدیک آیا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت کے ساتھ جو آپ کے پاس لوگ موجود رہتے تھے انہیں فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے نئے کپڑوں میں کفن دینا, پرانے کپڑے میں کفن نہ دینا, مجھے نئے کپڑے میں کفن دینا. سرما لازمی لگانا, خوشبو لازمی لگانا. لوگوں نے پوچھا کہ حضور اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں, ساری زندگی یہ اہتمام کیا نہیں, اب اس اہتمام کی وجہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, ساری زندگی کرتا تو کس کے لیے کرتا, اب مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا, جا کے اپنے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا. اب حضور کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بندہ جب کسی سے ملاقات کے لیے کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اچھی طرح تیار ہو کے جاتا ہے. میں بھی اپنے محبوب کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا سا تیار ہو کے جاؤں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے عشق میں سے
جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی فیض کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔